ادب اور احترام کے ساتھ کے پوچھنا تو ہے تو کیسے پوچھوں. کہتے ہیں مودی صاحب کہ وہ شخص سامنے بیٹھا تو اس نے کہا مودی صاحب کہا کہو. کہا جب ایک موم بتی میں کام چل سکتی ہے تو یہ 12 موم بتیاں آپ نے کیوں جلایا؟ تو محدث صاحب کہتے ہیں کہ ہم کو بھی جلال آ گیا, ہم کو بھی غصہ آ گیا. ظاہر سی بات ہے کوئی نیک طبیعت کے آدمی کو آدمی چھیڑے گا تو اس کی طبیعت بگڑ جائے گی. تو انہوں نے غصے میں کہا کہ میں نے نبی کے نام پہ جلا دیا ہے, تم کو چڑ ہے تو تم اٹھاؤ. ایک کو پھونکا تو وہ بجھ گیا اور دوسرے کو پھونکا تو دوسرا تو بجھ گیا لیکن پہلا اپنے آپ جل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہہ رہے ہیں جس کو یہ لوگ اپنے آقا کہتے ہیں. آقا ہمارے تمہارے گلے کے ہار بن گئے, نہ اتارتے بنے گا تم کو نہ نکلتے بنے گا تم کو. یہ شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں. تیسرے کو پھونکا نہ تو تیسرا بجھ گیا, دوسرا اپنے آپ جلا. فرماتے ہیں کہ ایسے ہی 12 کو وہ پھونکتا گیا, 12 بجھتا گیا اور پیچھے سے خود بخود وہ موم بتیاں جلتی گئی. ہم نے کہا تو نے اپنا کام کر دیا؟ وہ کہتے ہیں کہ تو نے اپنا کام کر دیا. کہا بیٹھ جا. نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن, پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. تو اب جب شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ رضوان نے اس زمانے کے حساب سے 12 موم بتیاں جلائیں, شاہ امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ نے میراث شریف پڑھی اور پڑھنے کا حکم دیا. کھول کے کتابیں دیکھو, ادھر ادھر چلانے سے اور چیخنے سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی تو اب بتاؤ, اس کے بعد کی بات شاہ صاحب لکھتے ہیں, سنیے گا اب کیا لکھتے ہیں. اب کتنی اچھی بات وہ کہتے ہیں میراث شریف کے تمثل. اب تو یہ ہو گیا کہ نبی کے نام پر اگر چراغاں کیا جائے تو شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ کہیں کوئی نہ جائے. ہم اپنے باپ کے نام پہ تھوڑی یہ پمپ میں جلائیں, اپنی بیٹی کی شادی میں تھوڑے جلائیں, نبی کے نام پہ ہم نے جلایا, نبی کے نام پہ ہم نے خرچ کیا. اب اس کے بعد کی بات سن, شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اشعار فرماتے ہیں میراث شریف میں نے پڑھی, سلام و قیام کیا, فاتحہ خوانی اور میں اب رات ہو گئی, اپنے گھر میں گیا, بڑا سکون محسوس کیا اور میں سو گیا. اب کچھ لوگ سوتے ہیں نا تو اس کا نصیب و سو جاتا ہے, لیکن کچھ لوگ سوتے ہیں تو اس کی قسمت کی معراج ہو جاتی ہے. مسئلہ سنو, خواب میں جس نے اللہ کے نبی کو دیکھا اس نے اللہ کے نبی کو ہی دیکھا. شیطان ان کی صورت نہیں بنا سکتا, لیکن اگر کوئی جھوٹ کہے, کوئی غلط کہے تو وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بھی بنا. اس لیے کہ نبی کو جب وہ خواب میں دیکھے گا تو اس کی بہت ساری نشانیاں, عاشق رسول دیکھ کے پہچان جائے گا کہ اس کو نبی کا دیدار ہوگا. لیکن اگر کوئی جھوٹ بولے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. فرماتے ہیں کہ میں جب رات میں سویا تو اپنے آپ کو مسجد نبوی میں پایا, یعنی میں خواب کی حالت میں. کیا دیکھ رہا ہوں؟ مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک گدی پہ تکیہ لگا کر آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین تشریف فرما ہے, اور پھر صحابی آتے جاتے ہیں. جو صحابی آتے ہیں سرکار ان کو بلاتے ہیں. سرکار کے داہنے جانب چینی کی پلیٹ رکھی ہے, اس میں چنے کا کچھ دانہ رکھا ہے. صحابی کو بلا کے سرکار ایک مٹھ اٹھاتے ہیں اور صحابی کو دے دیتے ہیں. صحابی لے کے بیٹھ جاتے ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ابھی میرے اوپر نگاہ نہیں پڑی, میں بھی مسجد نبوی کے ایک ستون سے لگ کے کھڑا ہوں. کچھ دیر کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میری نظر سے ٹکرائی اور میں نے نبی کو سلام کہا. نبی نے میرے سلام کا جواب دیا. بڑی ہمت کر کے, بڑی آرزو منت کر کے میں نے پوچھا, دیکھیے یہ ہے تمیزدار لوگ. میں نے پوچھا سرکار یہ چنے کا دانہ آپ کی بارگاہ میں؟ فرماتے ہیں محدث جو جملہ انہوں نے لکھا ہے
اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے کہا، محدث صاحب نے کہا کہ چنے کا دانہ آپ کی بارگاہ میں، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں واہ محدث صاحب واہ، خود ہی بھیجتے ہیں اور خود ہی پوچھتے بھی نہیں۔ آج صبح سے جتنے نظر و نیاز آئے ہیں اس میں چنے کا دانہ اس لیے ممتاز ہے کہ اس میں محدث اور اس کی بیوی کا خلوص شامل ہے۔ میں صبح سے بانٹ رہا ہوں۔ اب اتنا دیکھنے کے بعد شاہ عبداللہ محدث دہلوی رحمہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میری نیند کھل گئی، میں نے اپنی شریک حیات کو بتایا اور اس کے بعد میں نے یہ خواب بتایا، مجھے خوشی محسوس ہوئی اور یہ سمجھ میں آئی بات کہ ہم جو کچھ بھی عقیدت و محبت سے نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں وہ سب نبی کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے میلاد کی عظمت اور میلاد کی یہ برکت۔ اب دیکھیے کہ یہ کہاں سے یہ بات آئی، کیسے آئی۔ اب ایک طبقہ جو ہے وہ کہے گا کہ بھائی مکے سے نہ اسلام پھیلا ہے تو مکے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب اس طبقے سے ہم کہیں گے کہ کب سے نہیں سے بتا 1932 میں وہاں نجدیوں کی حکومت قائم کی، 1932 1934 تک جو روایتیں ملتی ہیں تمام کتابوں میں، مسجد حرم میں میلاد منایا جاتا ہے۔ شب نور کو وہ لوگ چراغوں کو جلا کے مسجد حرم سے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تک وہ لوگ آتے تھے اور سلام و قیام ہوتا تھا۔ یہ جب سرکار آئی تو سرکاری سطح پہ اس کو بند کیا گیا، تو 1400 سال والوں کو مانیں گے کہ 90 سال والوں کو مانیں گے؟ ارے 1400 سال سے جو ہو رہا تھا اس کو نہ سمجھو۔ اب دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ کسی صحابی نے نہیں منایا، ائمہ کرام نے نہیں منایا۔ ارے پڑھو پڑھو پڑھو، پڑھ کے بات کرو، پڑھ کے بات کرو اور پڑھو۔ اور 700-800 سال پہلے کے علماء کی کتابیں پڑھو پڑھو۔ کسی کی نہیں پڑھ رہے تو حاجی بلاد اللہ مہاجر مکی کی پڑھو پڑھو، پڑھ کے بات کرو کہ کس نے منایا اور منانے کا طریقہ کیا اور کیسے تھا۔ خوشی کا اظہار کرنا کہیں منع نہیں کیا گیا۔ اچھا اب یہ کہیں گے کہ اللہ کے نبی نے تو نہیں منایا، کس نے کہا کہ نہیں منایا؟ کس نے کہا کہ نہیں منایا؟ یہ عقیقے کا حکم دیا گیا تو یہ کیا ہے؟ کس نے کہا نہیں منایا؟ آپ عموماً جس دن آپ جب تک اپنی عمر میں رہیں آپ اپنے جشن کو اس طریقے سے مناتے کہ آپ اللہ کے دربار میں روزہ رکھتے ہیں اپنی ولادت کے لیے۔ بڑا اچھا ان کو ایک جملہ مل گیا کہ ہاں ٹھیک ہے وہ روزہ رکھتے تھے تو آپ بھی رکھیے۔ اب ان سے ہم ایک سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ صوم وصال رکھنا شروع کر دیا، یعنی رات و دن کا روزہ، ٹھیک ہے؟ تو جب رات و دن کا روزہ آپ رکھنے لگے تو بہت سارے صحابی بھی رکھنے لگے۔ ہوا یہ کہ صحابی غش کھا کھا کے گرنے لگے، بیمار پڑنے لگے۔ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ کیونکہ آپ صوم وصال رات و دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو صحابی بھی آپ کے نقش قدم پہ۔ اب ذرا سنیے گا کون ان کے ہر سوال کا جواب کریں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں بابو چھیڑا مت کرو، چھیڑو گے تو بہت مشکل ہو جائے گا۔ میں نہیں چاہتا ہوں، میں بہت رحم دل آدمی ہوں اور بہت اطمینان سے رہنا چاہتا ہوں۔ چھیڑو چھیڑتے ہو تو سچی بات بتا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اچھا ایک بات بتاؤ صوم وصال کے بارے میں۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں رکھ رہا ہوں، میں نے تمہیں رکھنے کا حکم دیا ہے کیا؟ تو لوگوں نے کہا نہیں۔ کہا جو کام میں کروں اور تمہیں کرنے کا حکم نہیں دوں تو تم کہے کرو گے؟ تو سرکار نے
روزہ رکھا، اپنا جشن ولادت منایا، کیا آپ کو یہ حکم دیا ہے کیا کہ آپ روزہ رکھ کے میرا جشن منائیں؟ آج جب یہ عیدوں کی عید کا دن ہے تو پھر آپ روزہ کیوں رکھنے کا حکم دیں گے؟ یہ عیدوں کا یہی تو ہوتے کہاں خلیل کے بنا کعبہ ومنا لولاک والے صحبی سب تیرے، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، نہ شاخوں پہ بیٹھی کلی مسکراتی، نہ شمسوں قبر کی جبی جگمگاتی، یہ بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا، محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو اب میلاد کی عظمت ہر دور میں رہتی ہے، ہمیں نبی نہیں پیدا ہوئے ہیں تب بھی میلاد کی عظمت ہے۔ اچھا اب ایک سوال اور، دیکھیں کیا کیا یہ لوگ قریدتے ہیں، یہ قریدی ہوئی بات میں بتا رہا ہوں۔ نبی کی ولادت بھی آج کے دن، اور یہ کہتے ہیں نبی کا وصال بھی آج کے دن، چلو مان گئے ٹھیک ہے، تو ولادت میں خوشی کیوں مناتے ہیں، وصال کیوں نہیں مناتے ہیں؟ اچھا اگر پڑھے ہو تو بتاؤ کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کب ہے اور ان کا وصال کب ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش جمعے کے دن اور وصال بھی جمعے کے دن۔ جمعے کو ہفتے کا عید اسی لیے بنایا گیا کہ اس دن حضرت آدم کی تخلیق ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے کوئی نہیں پوچھ لے ہو کہ آدم علیہ السلام اسی دن مرے بھی تو پھر جمعہ کو عید کاہے بنا دیا تم نے؟ مرنے کا دن بنانا چاہیے تھا جی۔ جب آدم پیدا ہو تو جمعہ ہفتے کی عید ہو جائے، اور نبی پیدا ہو تو عیدوں کی عید نہ ہو جائے ربیع الاول جی۔ پورے گا کرو، اب پڑھا کرو، پڑھو، 700-800 برس علماء کرام کی وہ کتابوں کو لاؤ اور پڑھو اور دیکھو۔ یہ بریلی کا دین نہیں ہے، بریلی نے ان چیزوں کو بچایا ہے اور لوگوں کو سمجھایا اور بتایا، یہ احسان ہے میرے آپ کا کہ انہوں نے بتایا اور سمجھایا، سمجھے؟ باتیں تو بے شمار کرتے ہیں لوگ، لیکن تاریخ کے حوالے سے اگر میں پوچھوں تو ان کی ہر تاریخ ہم بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بیان کر کے یہ بتا دیں، اصل نہیں۔ اسی لیے اپنے حد میں رہو تو اچھا ہے، قریدو مت، ہم قریدنا نہیں چاہتے۔ اور جلوس محمدی ہم نکالتے ہیں، ہم کمکمے سجاتے ہیں، تم کو اچھا نہیں لگتا تم گھر میں بند رہو نا بھیا، تم کو کون بولتا ہے نکلنے کے لیے؟ کاہے کے لیے نکلتے؟ بیٹی کی شادی میں سجاوٹ کرتے ہو اور لاکھوں لاکھ روپیہ تو ہم پوچھنے جاتے ہیں کیا؟ تمہارے بیٹی سے زیادہ میرے نبی کی شان نہیں۔ اسلام نے کہا ہے کیا کہ کروڑوں روپیہ سجوا دو، گلا دو؟ اگر ایسا ہے تو ہم کو بتاؤ۔ غریب کھانا نہیں کھاتے ہیں، اس وقت میں نہیں بولتے کہ غریب کھانا نہیں کھاتے اور لاکھوں کے بلڈنگ سجوا دیے، کہاں نہیں بولتے؟ بیٹی کی شادی میں بولنا چاہیے نا کہ جتنا غریب ہے تم نے پوچھا نہیں کسی کو، پورا بلڈنگ سجوا دیا کاہے؟ تو اس وقت تو نہیں بولتے ہو۔ نبی کی بات آتی ہے تو بڑکا نکال کے تلوار لاتا ہے، تحریک سے ہم سے ملو۔ نبی کے نام پہ ہم جائز طریقے سے کچھ بھی کریں سب جائز۔ جلوس محمدی بالکل ثواب کا کام۔ ایک چیز ہے یہ ساری چیزیں واقعی میں صرف ابلیس ہی کو کھٹکتا تھا، اور آج تک فرشتے سب کچھ، ملائکہ سب کچھ، زمین آسمان سب کچھ، لیکن ابلیس کو بڑی تکلیف ہے، ان کو بڑی تکلیف تھی۔ کائے بھیا تکلیف تو ہوگی، اس لیے کہ آپ کے لیے آگ کا منبر، ہمارے لیے نور کا منبر۔ تو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کرو، اور جب یوم ولادت آئے، یوم ولادت آج سے نہیں منایا جا رہا ہے، یہ سنت الہیہ ہے، یہ سنت جبرائیلی ہے۔ کیا میراث شریف کے باب میں تم نے پڑھا نہیں کہ نبی اس وقت تک دنیا میں نہیں آئے جب تک کہ 3 پرچم نہ لگا دیا گیا؟
فرشتوں کو آسمان سے زمین تک اتار نہ دیا گیا ہو، وہ بھی جلوس کی شکل میں؟ کعبہ میلاد میں پڑھا نہیں تو نے؟ جنت سے دائیاں لائی گئی، ابو البشر حضرت آدم کو لائے گئے، عبد المطلب کے پاس وہ خواب آیا، عبد المطلب نے اپنی اماتوں کی آنکھوں سے خانہ کعبہ کی دیوار کو اپنے گھر کے جانب جھکتے دیکھا۔ پڑھا نہیں تم نے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہی تو نبی کی ولادت، یہی تو ولادت۔ سب کچھ پڑھ کے اور تم اتنے پہ راضی ہو جتنا پہ ابلیس راضی تھا۔ ارے کم سے کم اپنا وسیلہ اور طریقہ تو بدلو یار، اب قریدتے کیوں؟ قریدتے کیوں؟ تم اپنی بات بتاؤ جیسے ہم اپنی بات بتاتے ہیں۔ قریدو مت، قریدنا ٹھیک نہیں ہے، نہیں تو کہیں پر بھی ہم ہر چیز کو ناجائز قرار دیں گے، کہیں کوئی جائز نہیں ہو سکتا ہے۔ جب نبی کی میلاد پہ سجاوٹ جائز نہیں تو تمہارے بیٹی کے بیاہ میں بھی یہ ساری چیزیں ناجائز ہیں، کہاں سے جائز کر دیے؟ بتاؤ، غریب کھانا نہیں کھاتا ہے، تمہاری بلڈنگیں سجتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ کبھی پوچھے غریبوں کو تمہارا پیٹ کیسے چلتا ہے؟ نہیں پوچھے تو نبی کی میلاد میں کیوں تم کو اکھڑ پن لگتا ہے بھیا؟ کیا لگتا ہے؟ اس لیے جائز باتیں بولا کرو، خالی قریدہ مت کرو۔ نبی کی ذات سے اگر کسی کو تکلیف ہو جائے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ مومن تو وہ ہوتا ہے کہ نبی کی ہر بات پہ وہ خوش ہوتا ہے، نبی کی ہر بات پہ وہ خوش ہوتا ہے۔ تو نبی کی میلاد مناؤ، خوشیاں مناؤ، خوشیاں منانے کا دن۔ بے شمار باتیں، بے شمار چیزیں اب تک نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا، پڑھا گیا، کہا گیا، اور ابھی بھی آنکھیں نہیں کھلی۔ اس لیے آنکھیں کھولو اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھو۔ دیکھو ایک بات میں بتاتا ہوں، اللہ نے قرآن شریف میں فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، رسول کی اطاعت نہیں اللہ کی اطاعت ہے۔ اطاعت آدمی کب کرتا ہے؟ ایک بات بتاؤ، بیوی کب اچھی لگتی ہے؟ یہ پوچھ رہا ہوں آپ سے، بیوی کب اچھی لگتی ہے؟ بیوی سے جب محبت کرتا ہوں تو بیوی اچھی لگتی ہے، بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بیٹا بیٹی سے جب محبت کرتا ہوں تو بیٹا بیٹی بھی اچھے لگتے ہیں۔ بھائی سے محبت ہوتی ہے تو بھائی اچھا لگتا ہے، لیکن جب محبت ختم ہو جاتی ہے تو بولو بھائی سے جھگڑا ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ جی، محبت ختم ہو جاتی ہے تو بیوی کو طلاق ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ محبت ختم ہو جاتی ہے تو بیٹا بیٹی کو ہم لوگ اپنے یہاں سے بھگا دیتے ہیں کہ نہیں؟ محبت کرو گے تو اس کی بات اچھی لگے گی۔ اسی لیے امام اہل سنت نے فرمایا کہ پہلے اپنے نبی سے محبت کرو، محبت کرو گے تو نبی کی ہر بات اچھی لگے گی۔ پہلے نبی سے محبت، اور صحابہ کرام نے محبت کیا، اور محبت ویسی محبت تو آپ کر ہی نہیں سکتے ہیں یار۔ دیکھ لیا ہوں میں 2016 میں، چاہے کسی بھی مسلک کا آدمی ہو، سب کو دیکھ لیا ہوں میں، بڑکا محبت والی بات کرتے ہیں جی۔ خالی ان کو بس ربیع الاول شریف آیا تو اب ان کا جو ہے شروع ہو گیا۔ کہاں شروع ہوتا ہے؟ نبی سے محبت کرو، تم گھر میں بند ہو جاؤ، بات کرتا ہوں۔ قریدو آقا مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد 1400 سال سے بزرگان دین پڑھتے آئے، کوئی یہ نہیں کر ثابت ہی نہیں کر سکتا ہے کہ سرکار کی میلاد نہیں۔ طریقے اپنے آج اس طریقے پہ ہم علماء اہل سنت اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جشن مناتے ہیں، ذکر مصطفیٰ، اور مصطفیٰ کا ذکر تو کہیں مناتے ہیں، مصطفیٰ کا ذکر تو ہونا ہی چاہیے۔ جتنا زیادہ سے زیادہ کرو گے اتنے زیادہ ثواب کی مستحق۔ تو میں نے یہ باتیں اس لیے اتنی لائی کہ ہم کو کوئی قریدے نہیں، اطمینان سے جیو، اطمینان سے جینے دو، قریدو مت۔ تمہاری پوری کتاب میں نے پڑھ کے رکھ دیا ہے، سمجھے، اور کتابی بات ہی میں کرنا چاہتا ہوں، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔
یہ سارے نے کیا لکھا اور کیا کہا یہ تمہاری کتابوں میں موجود ہے، اس پہ تمہارا ایمان ہے۔ تو جب تمہارا ایمان ہے تو جو حشر تمہارے بزرگوں کا ہے وہی تمہارا بھی ہے۔ اسی لیے پڑھو اور علماء کرام کی کتابوں کو پڑھو، اور پڑھنے کے بعد تب دیکھو اور محبت کی نظر سے پڑھو۔ باپ سے محبت کرو گے تو محبت ہوگی، اور عداوت کرو گے تو جدا ہوتے چلے جاؤ گے، جدا ہوتے چلے جاؤ گے۔ اسی لیے میرے بھائی جتنے بھی لوگ سمجھانے والے ہیں، علماء اہل سنت کی باتوں کو خوب دھیان سے سنو اور سمجھو۔ اور امام اہل سنت نے کہا نا کہ امام اہل سنت نے لوگوں کو بتایا ہے، سمجھایا ہے کہ یہ طریقے ہیں بزرگان دین کے، اس طریقے سے آؤ، اس طریقے سے چلو۔ اور پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ تمہارے چھ علماء کی کتابوں کو سرکار اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکے کے حرم کے امام کے سامنے لے جا کے پیش کر دیا، اور ان لوگوں نے تمہارے اوپر ٹھوکا ہے، لے جا کے دکھلا دیا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا کیا۔ ایسے ہی 14 صدی کے یہ نہیں نہ ہو گئے، مجدد نہیں ہو گئے۔ مجدد کوئی بناتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے، اور چننے کے بعد وہ کام کرتا ہے۔ اسی لیے پڑھیے اور علماء اہل سنت کی باتوں کو سمجھیے اور سمجھ کے کام کیجیے، اور ادھر ادھر یہاں وہاں کرنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ جی پڑھیے، پڑھ کے بولا کہ آپ کی جو کتابیں اس کو پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد بتائیے کہ آپ کے علماء نے کہاں کیا لکھا ہے، کیسے کیا لکھا ہے۔ جی ادھر ادھر پھس پھس والی بات نہیں، یہ تو کھٹنی والی بات ہے۔ مومن تو کھٹنی والی بات نہیں کرتا ہے، مومن تو کھم ٹھوک کے بولتا ہے۔ اس کی جو انہوں نے جو قرآن شریف کے جو غلط ترجمے کیے ہیں، آج تک اس ترجمے کو یہ لوگ پڑھو۔ کم از کم اللہ نے تم کو توفیق دیا ہے تو کم سے کم سمجھو تو کہ یہ ترجمہ کہاں تک صحیح ہے تمہارا، اور اس کی نشاندہی سرکار اعلیٰ حضرت نے کر دی، پھر تم کو بڑی تکلیف ہوگی، بڑی تکلیف ہوگی تم۔ اور پھر قریدتے بھی ہو، یہ قریدے وہ قریدے وہ قریدے، قریدو مت، میں نے کہہ دیا نگو مت۔ ہم چھیڑ چھاڑ والے آدمی نہیں، ہم بہت اطمینان والے آدمی ہیں، بہت سکون سے رہنا چاہتے ہیں، اور بہت سکون سے لوگوں کو بتانا چاہتے ہیں اور جینا چاہتے ہیں۔ قریدہ مت کاہے قریدتے ہو؟ ہم تو نہیں قریدتے ہیں تم کو، تم جب بولتے ہو تو ہم تم کو بولتے ہیں، تم اگر نہیں قریدتے تو ہم یہ سب بتلی نہیں بولتے۔ قریدو قریدتے کا ہے، اپنا کام کرو۔ قریدو گے تو ہم تو پھر تمہارے علماء کی ہی کتابوں سے تم کو سمجھاتے ہیں کہ کیا لکھا گیا، کیا پڑھا گیا، کیا پڑھے ہو تم، مطالعہ کرو اور خود سوچو کہ کیا انہوں نے صحیح لکھا ہے نبی کی شان میں، خود فیصلہ کرو۔ اگر اللہ نے تم کو توفیق دیا ہے، اور توفیق ہی نہیں دیا اللہ نے، تو پھر تم تیار رہو کہ جو حضرت تمہارے مولوی کا ہوگا وہ حضرت تمہارا ہوگا۔ اسی لیے سرکار سے محبت کرو۔ کیسی محبت؟ اب آؤ دکھاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے کیسی محبت، اللہ۔ اب محبت ہی کا حال تھا کہ 1400 سال سے آج صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے، ہوتا رہے۔ صحابہ کرام کی محبت ہے، صحابہ کرام تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں پورا دن اور پوری رات گزار دیا۔ ویسی محبت کرو گے تو کامیاب ہوگے، اور نہیں تو پھر بلا وجہ اور بیکار۔ اچھا اب ایک بات سنیں، جب موت ہی کی بات آئی ہے کہ آج ہی کے دن نبی کا وصال بھی ہے، ٹھیک ہے، چلیے آپ کی بات میں مانتا ہوں۔ اب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث شریف اور قرآن کی وہ آیت
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اب آپ بتائیے کہ یہ آیت کیا سرکار کی صرف زندگی کے لیے تھا یا آج بھی، یا منسوخ ہو گیا ہو گیا؟ محبوب، لوگ اپنے نفس پہ ظلم کریں اور آپ کے دربار میں حاضری دیں، آپ اس کے توبے کو قبول کر لیں، اس کو بخش دیں، اس کو معاف کر دیں، تو اللہ بھی انہیں ایسا بخش دے گا جیسے ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ کیا بتا رہے ہیں آپ؟ منسوخ ہو گیا؟ تو سرکار کی اس حدیث کا کیا کرو گے؟ من ذرا تربتی وجب لہ شفاعتی، سرکار فرماتے ہیں جس نے میرے مزار کی زیارت کی میرے اوپر واجب ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں۔ ارے سرکار کی زیارت کو چھوڑ دیجیے، سرکار اپنے مزار کی زیارت کے لیے فرما رہے ہیں، تو کیسے کہہ دو گے کہ سرکار مر گئے؟ کیسے کہتے؟ قبر میں سرکار آ رہے ہیں، خواب میں سرکار آ رہے ہیں، سارا یہ معاملہ چل رہا ہے، تو تم کو سرکار کی موت کی فکر ہے اور ہم سرکار کی حیات میں آتے ہیں۔ یہی سرکار خود فرما رہے ہیں نا، من ذرا تربتی وجب لہ شفاعتی۔ کہاں جاتے ہو؟ مت جاؤ مزار شریف میں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ سمجھو گے نہیں نا تو خالی کوریدو گے، اور عداوت میں جب کوریدو گے تو وہیں تک پہنچ جاؤ گے جہاں اگلا پہنچ چکا ہے۔ اس لیے محبت کرو اپنے نبی سے، اور محبت کی بنیاد پہ جب کام کرو گے تو کامیابی تمہیں ملے گی، اور ضرور ملے گی۔ وہ کون لوگ تھے جو ایمان لائے اور پھر ایسے مسلمان ہوئے کہ صحابی ہو گئے؟ یہی وہ لوگ تھے نا جو ایک دم بالکل سڑے ہوئے لوگ تھے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو چلتا پھرتا دیکھا، بولتا سنتا دیکھا، ان کی محفل میں بیٹھتے آتے گئے، اور پھر جب ایسا بدلاؤ آیا کہ اب وہی لوگ ایسے ہو گئے کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کیا؟ یہ وہی لوگ۔ تو نبی سے محبت کرو، نبی سے عشق کرو، محبت اور عشق اپنے نبی سے کرو گے تو کامیابی تمہاری ضمانت ہے، ورنہ ابھی کا ہوا ہے، ابھی تو اور بھی برا حال ہونے والا ہے۔ دیکھیں نہیں بیچ بیچ میں یہ ایک عمر الیاسی چلے ہیں، اس طریقے سے بہت سارے لوگ ایسے آئیں گے، اور دیکھیے گا تو طبقہ وہی ہے۔ کہاں سے چلے آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کی محبت ہی نہیں جب ان کے دل میں تھی، کچھ بول سکتے جی۔ ایک مرتبہ مولانا الیاس آ گئے تھے، یہ انہی کے طبقے کے لوگ ہیں جی۔ کہے نبی کی محبت جب دل میں نہیں رہے گی تو یہ سوچ لے گا کہ کسی طریقے سے ہم کو بھیا بچنا ہے۔ کیا بچو گے؟ خدا بچائے گا تو بچو گے، خدا مارے گا تو مر جانا ہوگا، کوئی نہیں بتا سکتا تم کو، یہ ایمان رکھو۔ تو کہے نہیں نبی کا کلمہ پڑھتے ہوئے مر ہو جائے، کلمہ پڑھو اپنے نبی، اور عشق و محبت رکھو اپنے آقا سے۔ یہی درس امام اہل سنت نے ہمیں دیا ہے، اسی لیے ہم امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احسان مند آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے گر قیامت کو تو مانیں۔ آج مانگو، آج مانگو، آج سمجھو۔ اب پڑھو، صحیح بخاری پڑھو، بہقی پڑھو، سنن ابن ماجہ پڑھو اور دیکھو کس باب میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی میلاد کے بارے میں کیا لکھا ہے۔ پڑھو، پڑھ کے سمجھو، سن کے من سے پڑھو۔ اب وہ لوگ جو حدیث شریف دیکھے ہی نہیں، ان سے تو ہم آپ سے عرضی کریں گے کہ بھیا حدیث شریف کا عربی کا متن آپ کو نہیں آتا ہے تو آپ اردو میں کا ٹرانسلیٹ کر کے ادھر سے ادھر کرتے ہیں، اپنی عاقبت کاہے کو برباد کر رہے ہو بھیا؟ تم کو کاہے کو نفرت اور چڑ ہو گیا ہے؟ مسلمان ہوتے ہوئے نبی سے محبت نہیں کرتے ہو؟ کاہے محبت کرتے ہو نبی سے؟ تو عربی کا متن پہلے ہم کو بتاؤ کہ عربی کا متن کیا ہے، بڑی آسانی سے سمجھ گیا آپ۔ اردو میں لکھ کے آپ نے کہہ دیا یہ حدیث وہ حدیث، کہاں سے لے آئے آپ بھیا؟ عربی کا متن تو پہلے پڑھو کہ عربی میں کیا لکھا ہوا ہے۔ کہیں سے نبی کی میلاد کو ناجائز نہیں کہا گیا ہے کسی بھی دور میں، کوئی بھی علماء حق نے کبھی بھی نہیں۔ طریقے اپنے اور اس طریقے سے میلاد شریف منایا گیا، آج بھی یہ میلاد شریف منایا جاتا ہے اور رہتی دنیا تک نبی کی میلاد منائی جائے گی۔
اب نبی کو اپنی جگہ کہنے والے تم نے دیکھا نہیں کہ سرکار انگلی ادھر کر دے تو چاند ادھر ہو جائے بچپنے میں، اور جب جوان ہو گئے اشارہ کر دیا تو چاند کا ٹکڑا ہو، اور جب اپنے شباب پہ آ گئے حضرت علی کی نماز اثر قضا ہو گئی تو ڈوبے ہوئے سورج کو بھی نکال دیا۔ ہے کوئی مائی کا لال؟ باتیں تو بڑی کڑی کڑی کرتے ہو، ہے کوئی مائی کا لال؟ یہ سب ان کو اپنے نبی کے بارے میں نظر نہیں آتا جی، خالی یہی نظر آتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، مطلب کیا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ پر سیدھے سادھے مسلمانوں کو کیا بہکا رہے ہو؟ اب کھلٹتے ہو پڑھے لکھے مسلمانوں کو، سامنے نہیں آتے کھلٹتے ہو، کیا کھلٹتے ہو؟ برداشت کیا کرو، کھلے دو مت۔ ہم پہلے کہہ چکے کہ ہم کو لڑائی کرنا اچھا نہیں لگتا، پہلے کہہ چکا ہوں کہ ہم کسی کو کھلٹتے نہیں، لیکن کھلیدا مت کرو، یہ وہ ایسے ویسے کھلٹتے کیوں بھیا؟ ہرگز مت کھلے دو، پڑھو سمجھو سیکھو، نہیں آتا ہو تو علماء اہل سنت سے سمجھو کیا لکھا ہے کیا کہا، تم جس کو آقا کہتے ہو اس کی کتابوں کو پڑھو سمجھو، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کے شاہ عبداللہ محدث دہلوی تک کے کتابوں کو پڑھو، یہ سب میں تو کہیں کوئی اختلاف تمہارا نہیں ہے، یہ سب تمہارے عقل ہو گئے۔ اب پڑھ کے سمجھو کہ میراث شریف کے بارے میں کیا کہا گیا۔ مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ اللہ، سمجھے مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ، انہوں نے کتاب لکھی جوامع الجوامع عربی، میراث شریف کے بارے میں انہوں نے بے شمار روایتوں کو حاضر کر دیا، ہزاروں ہزار روایت۔ آئیے آج آپ کہتے ہیں نا اعلیٰ حضرت کو، وہ تو 800 سال پہلے کے عالم تھے، تو ان کو آپ کیا کہیے گا؟ ان کو بھی کہیے گا کہ بریلوی تھے، ان کو بھی کہیے گا۔ انہی کی کتابوں کو دیکھ کر اور انہی کی ساری چیزوں کو پڑھ کے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ کی کتاب کی ایک تصنیف ہے کہ فرماتے ہیں، خود لکھتے ہیں کہ ایک جگہ میراث شریف ہو رہی، اب میں نبی کا تذکرہ کر رہا ہوں، سنیے مولانا جلال الدین سیوطی ہے، یہ بریلی تو آج بنا ہے، وہ 800 سال پہلے کے کلٹنے والوں سنو، کلٹتے ہو نا، آج کل تو آسان ہو گیا، آسان ایسا ہو گیا کہ سوشل میڈیا اس پہ کلٹ دیا، کہ ہم تو جانتے ہیں کہ سامنے آئیں گے تو جواب نہیں بن پڑے گا، تو کلٹ تو ایک کلٹ تو کیوں ہو بھیا؟ کلے دو مت، ہم نے منع کیا ہے کلے دو مت، سامنے آؤ، کلے دو گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ ہم بار بار کہتے ہیں کہ ہم لڑائی جھگڑا ایک دم نہیں چاہتے، ہم سکون کے آدمی ہیں، سکون کی بات کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جوامع الجوامع میں ایک جگہ فرماتے ہیں، بے شمار روایتیں، ایک روایت میں اس کی کر رہا ہوں کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ میں میراث شریف کی محفل میں نبی کا تذکرہ کر رہا تھا، تو میری آنکھیں دیکھ رہی تھی کہ زبردست بارش ہو، زبردست بارش، لیکن لوگ اٹھ نہیں رہے، بیٹھے ہوئے۔ میں جب پوری تقریر کر لیا اور اس کے بعد میں بیٹھا تو میں لوگوں کو دیکھا، روڈ کو دیکھا، اوپر پنڈال کو دیکھا، پانی کا تو ایک بوند نظر نہیں آ رہا، لیکن بارش ہو رہی تھی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہمارے اسٹیج پہ ایک اہل نظر بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ جلال الدین سیوطی تم کیا سمجھ رہے تھے کہ تمہاری تقریر کے درمیان آسمان کی بارش ہو رہی ہے جو لوگ بھیگیں گے؟ ارے تمہاری تقریر کے درمیان رحمت و نور کی برسات ہو رہی تھی جس میں لوگ بھیگتے نہیں ہیں۔ اب اس مولانا جلال الدین سیوطی کو کیا کہو گے بھیا؟ اسی لیے پڑھیے، میراث شریف کو کہیں کسی عالم دین نے ناجائز اور حرام نہیں قرارا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ یہ ایک طرف حرام بھی کہتے ہیں، ایک طرف پڑھتے ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ کون سی بات ہو گئی؟ ہم کریں تو حرام ہو جائے اور آپ کیجئے تو جائز ہو جائے، ایسا کیسا ہے؟ آپ کو تو نہیں کرنا چاہیے کم سے کم، جب ہم حرام کر رہے ہیں تو آپ کا حرام کر رہے ہیں، آپ بھی شروع کر دیتے ہیں کہا ہے، آپ بھی شروع کر دیتے ہیں کہا ہے بھائی جب حرام ہے تو حرام ختم کر دیجیے آپ۔ جب آپ شروع کر دیے تو ہم سمجھ گئے کہ ہم بھاری پڑ گئے آپ پہ کہ آپ کو کرنا پڑ گیا۔ جی اسی لیے
कहता हूँ कि पहले समझो, पहले पढ़ो। इसलिए मिलाद शरीफ के तवस्सुल से जो बातें, जो स्टडी, जो मुताले मैंने आपको बताए, ये सब बुखारी शरीफ से लेके, बैहक़ी शरीफ से लेके, मुस्लिम शरीफ, तिरमिज़ी शरीफ, इब्न माजा शरीफ, सुनन शरीफ, ये सारी किताबों में आप ढूंढिए, पढ़िए। वो उर्दू की 2 किताब किसी के लेके कर देने से है कहाँ बा ई का बारे कुछ लिखल बा, अरे अरबी की इबादत लाओ ना, हम जरा बताए तुमको। 2 किताब उर्दू की पढ़ लिया तो आलिम बन गया तू, अल्लाह का स्टेटस ये सब करने कुरेदने तू। अरबी की किताब लाओ और अरबी की वो इबारत ला के हमको समझाओ कि उसका तर्जुमा क्या हुआ, उसका माना क्या हुआ, समझे? अरबी का की वो इबारत लाओ और ला के उसका तर्जुमा हमको बताओ कि ये अरबी की इबारत है और इसका ये तर्जुमा है, नहीं तो फिर तुमको हम आलिम नहीं मानते। तो अरबी की इबारत है नहीं, उर्दू की 2 किताबों से लोगों को समझाना शुरू कर दिया। इसीलिए अरबी की इबारत हमको चाहिए, और नहीं तो अपनी जगह पे रहिए, छेड़छाड़ मत कीजिए, कुरेदिए मत, बोलिए मत, अपना काम कीजिए। आपको जो समझ में आता है, लेकिन खबरदार उलमाए अहले सुन्नत को और उलमाए अहले सुन्नत की इजाद की चीज़ों को अगर आप शिर्क बिदअत हराम करा देंगे तो हम कहेंगे कि तब तो फिर हम आपको कुरेदना शुरू करेंगे कि शिर्क बिदअत हराम तो आप भी कर रहे हैं। भाई आपको तो ये काम नहीं करना चाहिए था, आपको तो ये काम नहीं करना चाहिए था, फिर आप क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब ये है कि आप शिर्क बिदअत हराम नहीं बता रहे, आप अपनी एक पार्टी बना रहे हैं कि हमारे पार्टी में भी लोग आ जाए, बस, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए मेरे भाई खूब सोच समझ के अरबी की इबारतों को समझना, ये उलमाए किराम की बात है। ये आम आदमी नहीं समझ सकता है कि वो अरबी में क्या लिखा है, उसका तर्जुमा क्या है। अब एक गलत तर्जुमों को निशानदेही एक बता रहा हूँ। कुरान की एक आयत है, वह मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। इनके मौलवी तर्जुमा कर रहे हैं, सुनिएगा, तर्जुमा कर रहे हैं। ये मकर कर रहा था और अल्लाह भी उनके साथ मकर कर रहा था, माज़ अल्लाह बोला। और अल्लाह का मकर उससे बड़ा है। मकर जानते हैं मकर किसको कहते हैं? अल्लाह ताला, मकर का मतलब होता है किसी के साथ मक्कारी करना। ये जुमला अगर अल्लाह की शान में बोला जाए तो ये गुस्ताखी है। कैसे तर्जुमा किया आपने? अब जरा आला हजरत का तर्जुमा सुनो, व मकरू व मकरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। ये मकर कर रहे थे, अल्लाह खुफिया तदबीर कर रहा था, और अल्लाह की खुफिया तदबीर इसकी मकर से बेहतर है। अब आप ही बताइए, जो आदमी अल्लाह को मक्कार कहते वो आता है मिलाद शरीफ के बारे में कहने। इसीलिए कहता हूँ कि छेड़ा मत करो भैया, छेड़ोगे तो खराब हो जाएगा। अब सूरह बद्दुहा की एक आयत है, ववजदका दाल्लन फहदा ववजदका आइलन फअगना। आला हज़रत का तर्जुमा है कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो आपको पनाह दी। सुभान अल्लाह। ये मौली साहब लिखते हैं, जो कुरेद रहे हैं, लिखते हैं कि अल्लाह ने आपको भटकता पाया। माज़अल्लाह, जब नबी भटक जाएगा तो उम्मती का हाल क्या होगा, ये मैं आपको कहता हूं। इसलिए कहता हूँ छेड़ा मत करो। जब नबी भटक जाएगा तो उम्मती का हाल क्या होगा। ये लिखते हैं कि अल्लाह ने आपको भटकता हुआ पाया तो पनाह दी। आला हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह ने अपनी मोहब्बत में खुद रफ्ता पाया तो आपको पनाह दी। अब आप खुद सोचिए कि फैसला गेंद आपके हाथ में। अब इसीलिए कहता हूँ कि कुरेदा मत करो। मैंने बहुत ऐसी बात नहीं है। आदमी सिंपल में रहने के बाद आदमी ये समझता है ये तो सिंपल आदमी, इनका क्या, हम कुरेदते हैं, देखते हैं जी। कुरेदा मत करो। ये तो मैंने 1-2 बातें बताई, पूरी कुरान की गलत तर्जुमों को निशानदेही अगर मैं करूँ तो आप खुद सोचिए। इसीलिए कहता हूँ कि अपने हद में रहो और कभी भी तुम अपना काम करो ना, लेकिन तुम उलमाए अहले सुन्नत को, अवामे अहले सुन्नत को बुरा भला कहोगे कुरेदे हुए, तो फिर तुम छेड़ा मत करो। हम छेड़ते नहीं किसी को, कोई छेड़ता है तो उसका जवाब नहीं देता। इसीलिए छेड़ो मत, अपने हद में रहो, अपनी जगह पे रहो, जैसे हो वैसे रहो, इत्मीनान से छोड़ो मत। छेड़ोगे तो अच्छा नहीं है।
واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنی رب کی نعمتوں کا چرچا کرو۔ تو اپنے رب کی نعمتوں کا چرچا کیجئے، اپنے نبی کی میلاد منائیے۔ بزرگوں سے یہ ثابت ہے کہ تمہیں لائٹ مائک سب چیز کے، ہاں مائک کا غلط ناجائز استعمال کسی بھی حال میں نہیں ہونا چاہیے، صرف عید میلاد النبی ہی نہیں، بہت سارے لوگ بیمار ہیں، دھڑکن والے ہیں، ہم کسی کو دیکھ کر اس کا نقش نہیں کھینچنا چاہیے ہم کو۔ آپ مائک ایسا بجائیے، اگر نعت بھی بجا رہے ہیں تو آپ کی نعت سے کسی دوسرے کو پریشانی نہ ہو، اس کا خیال رکھیں، یہ ضروری ہے۔ یہ جو ہمارے اندر جو غلطیاں وہ میں بتاتا ہوں جی، اگلا اگر جتنا بھی تیز مائک بجا رہا ہے بجانے دیجیے، لیکن آپ کا مذہب یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ دوسرے کو پریشان کیجیے، اس لیے مائک کا استعمال کیجیے تو دوسروں کو تکلیف نہیں ہوگی۔ ایک دم یہ حقیقت چیز ہے، اس کو بھلے نعت ہی آپ سنیے، آپ سن رہے ہیں نا بھائی، اگلا کو آپ کیوں سنا رہے ہیں، نہیں سننا چاہتا ہے، اسی لیے آپ سنیے۔ اور مائک ہمیشہ اس کا یوز کیجئے تو سوچئے کہ اگلا کوئی بیمار بھی ہے، کسی کی دھڑکنیں تیز ہے، کسی کے ساتھ آواز کے ساتھ پریشانی ہے، تو آپ سب کو کیوں مطلب پریشان کیجئے۔ یہ غلط چیزیں ہیں، اس کا استعمال خوب سوچ سمجھ کے کیجئے۔ لیکن کمکمے ہے، لائٹ ہے، سجاوٹ ہے، اس میں کون سی ممانعت ہے؟ عید میلاد النبی ہے، سجائیے، عید میلاد النبی ہے، خوشی منائیے، عید میلاد النبی ہے، جو روتا ہے اس کو رلائیے، جو ہنستا ہے اس کو ہنسا دیجیے۔ اگر وہ رو رہا ہے تو اس کو رونے دیجیے نا بھائی، روئے، قیامت تک روتا رہے، ایسا کیا ہوا ویسا کیا ہوا۔ اب اس سے پوچھئے کہ نبی کی میلاد میں تو تم کو بہت پریشانی ہوتی ہے، بیٹی بیٹوں کی شادی میں علاقہ سجتا ہے تو نہیں بولتے ہو، کم سے کم اس کا نکاح مت پڑھاؤ، کہ نہیں نکاح پڑھائیں گے تو اتنا سجاؤ، تب تو سوچو گے کہ ارے باپ رے باپ 500 روپئے ہو جائے گا جی، اس میں بولو نا، نبی کی میلاد میں بولتے اس میں کیا نہیں سجاتے، جہاں 10 روپیہ میں کام ہو جائے گا وہاں 1000 روپیہ خرچ ہوتا ہے، کا ہے اس میں نہیں بولتے ہو، اس میں نہ بولنا چاہیے۔ جہاں 25 روپیہ میں کام ہو جائے گا وہاں 25,000 روپیہ خرچ کرتے ہو، اس میں کیا نہیں بولتے ہو؟ اس لیے نہیں بولتے ہو کہ تم کو ڈر لگتا ہے کہ بولوں گا تو خطرے میں پڑوں گا، یا اس لیے بول دیتے ہو کہ یہاں تو کوئی خطرہ ہے نہیں، خالی ایمان جاننے کا خطرہ ہے تو ایمان کا چڑھا ہی کیا ہے۔ اسی لیے میرے بھائی پڑھو اور ہم کو عربی کی عبارت بتاؤ۔ ہم نے یہ غلط ترجموں کی 1-2 نشاندہی صرف میں نے بتائی ہے، اگر اس طریقے سے میں چن چن کر اور بتاؤں تو بہت ساری باتیں آپ کے سامنے آئے گی، اس لیے آپ خبردار چھڑیے مت، آپ کھریدیے مت، آپ اپنی بات کیجیے، اپنا کام کیجیے۔ علماء اہل سنت نے جو ہمیں سکھایا ہے، جو بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، وہ صرف یہ نہیں کہ سرکار اعلیٰ حضرت کی بات ہے، آپ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے لے کے شاہ عبدالحق محدث دہلوی تک کو پڑھیے، اس کے بعد بات کیجئے کہ میلاد شریف کہاں تک جائے اور کہاں نہ جائے، اس کے بعد بات کیجئے گا، اور ان کے حوالے سے بات کیجئے، اپنے حوالے سے بات مت کیجئے، اپنے ان بزرگوں کے حوالے سے بات کیجئے جی۔ بہرحال خوب کی سیر چمن، پھول پھولے شاد رہے، باغ ماں جاتا ہوں، گلشن تیرا آباد رہے۔ میں نے بہت دیر تک آپ کو ساری